عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ غزل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے شامل نصاب غزلوں میں ابھی تک ولی اورنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی، میر تقی میر کی غزلوں کا مطالعہ کیا۔ آئیے آج ہم اسد اللہ خان غالب کی شامل نصاب غزل کی طرف چلتے ہیں۔ غالب کے متعلق ہم لوگ اردو ادب کے حوالے سے، خواہ نثر کے حوالے سے ہو یا اردو شاعری کے حوالے سے ہو، سیر حاصل گفتگو کرتے آئے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ غالب اردو ادب میں شاعری کے حوالے سے ہی جانے جاتے ہیں۔ اردو ہی نہیں بلکہ عالمی ادبیات میں اگر کسی کے سامنے غالب کا نام لیا جائے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اردو کا ایک بڑے شاعر کا نام ہے۔ یا کہیں پر آپ کوئی عشقیہ شعر فلموں میں دیکھیے یا سوشل میڈیا پر دیکھیے، اگر کوئی شعر یا کوئی تک بندی کر دی جائے تو اس کے ساتھ غالب کا نام جوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اردو ادب میں اردو غزل کو جس نے بام عروج پر پہنچایا یا شاعری کو ہر زبان و ادب میں متعارف کروایا یا خاص محفلوں سے لے کر عمومیت تک جس نے شاعری کو لایا ہے یا جن موضوعات کو شاعری کے پیرائے میں باندھا ہے وہ غالب ہی ہے۔ اس لیے اردو زبان کا طالب علمی نہیں، اردو زبان کے اسکالر ہی نہیں، بلکہ ہر زبان یا نازک دل رکھنے والا ہر وہ فرد جو اپنے دل کے اندر محبت کے احساس رکھتا ہو وہ غالب کو جانتا ہے۔ وہ غالب کی لفظیات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس لیے غالب عالمی ادبیات میں ہو، ادب کے طالب علم ہو یا شخص کسی اور محاذ پر یا کسی اور شعبہ حیات سے تعلق رکھتا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ غالب کو نہ جانتا ہو۔ اس لیے غالب پر نثری اعتبار سے بھی، غالب کی نثر نگاری کے اعتبار سے بھی، غالب کی شعر گوئی کے اعتبار سے بھی ہم تفصیلی بحث اس سے پہلے ابواب میں بھی، اس سے پہلے اسباق میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے کرتے آئے ہیں۔ یہاں شامل نصاب غالب کی ایک غزل ہے جس کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا تمام تعارف آپ لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے آتا رہتا ہے۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ غالب 1797 میں پیدا ہوئے، آگرہ میں غالب کی پیدائش ہوئی۔ والد اور والدہ کے انتقال کے بعد غالب اپنے چچا کی پرورش میں آ گئے، کیونکہ دلی کے رہائش پذیر تھے۔ غالب دلی میں سکونت اختیار کر لی، اور غالب کی سنے بچپن سے لے کر وفات تک کا جو مرحلہ گزرا غالب کا دلی ہی میں ہی گزرا ہے، اس لیے غالب دلی کے شاعر کہلاتے ہیں۔ غالب کو اپنے آگرہ والا ہونے پر بھی بڑا غرور تھا، ناز تھا۔ غالب نے پوری زندگی دلی میں گزاری، شعر و شاعری کی نوک پلک دلی میں سنواری، حالات اور ماحول کو دلی کے سمجھا۔ غدر جیسی ناگہانی آفات سے غالب نے اس کی تکالیف کو سہی ہے، اور اس کے پس پردہ جو کچھ عوامل کار فرما رہے غالب اس میں کہیں نہ کہیں پیش رہے ہیں۔ غالب کی وفات 1869 میں غدر کے بعد ہوئی۔ غالب دلی میں مدفون ہے۔ آج بھی غالب کا مزار ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ غالب اکیڈمی وہاں موجود ہے، بستی نظام الدین میں غالب کا مزار ہے۔ آئیے غالب کے مختصر سے تعارف، شعری فہم اور شعری کمالات پر ہم گفتگو کرتے آئے ہیں۔ آج ہم غالب کی شامل نصاب غزل کو مطالعہ کریں گے۔ پہلے اس کی قرأت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم تشریح اور خلاصہ اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غالب کی جو غزل شامل نصاب ہے یہ بہت مشہور غزل ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے یا فلمی میڈیا کے حوالے سے یا فلم انڈسٹری کے حوالے سے دیکھیں گے تو جتنے بڑے سنگرز، جتنے بڑے گلوکار ہندوستان یا پاکستان یا بر صغیر میں ہوئے ہیں، ان ساروں نے غالب کی غزل کو اپنی آواز دی ہے۔ غالب کی وہ غزل ہے جو ہر زمانے میں مشہور ہوئی، یا یوں کہیں کہ غالب پر جتنی بھی فلمیں فلمائی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، ان ساری فلموں میں یہ غزل ہر پروڈیوسر نے، ہر ڈائریکٹر نے پیش کی ہے۔ غزل بہت خوبصورت ہے۔ غزل کے کئی اشعار ضرب المثل ہیں جو کہ عام ترین زبان میں عام خاص سے استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے اس مشہور ترین غزل کو ہم جو شامل نصاب ہیں اس کی قرأت کرتے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا،
تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، تیری نازکی سے جانا کہ بندہ تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے۔ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا۔ جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا، غم اگرچہ جاں گسل ہے یہ کہاں بچے کے دل ہے۔ غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ کہو کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی وہ بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ پار ہوتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، غالب کی غزل کے دو شعر کہ تیری نازکی سے جانا کہ بندہ تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا، بڑا مشہور شعر۔ یا پھر اخیر مقطع غالب کی غزل کا کہ تجھے ہم ولی یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ غالب کی یہ غزل جس مزاج میں پروئی گئی، جس مزاج میں لکھی گئی، صاف جھلک کر آتا ہے کہ بہت سارے اشعار غالب کے اس درجے کے ہیں کہ وہ غالب کے عشق حقیقی یا عشق مجازی کی طرف کس کا اغلب گمان کس طرف ہے، یہ اس کا تعین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ غالب نے یہ کہا جاتا ہے کہ دل کی باتوں کو دماغ بخشا ہے۔ غالب نے یقیناً روایتی انداز عشق کو غزل کے پیرائے میں باندھا ہے، لیکن غالب نے اس روایتی عشق کے پس پردہ جو فکری جہاد کو اپنی غزلوں میں پرویا ہے، یہ غالب کا کمال تھا۔ غالب کا ایک شعر اپنے قاری کو ہر دو معنوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ غزل کا کوئی بھی شعر غالب کا عام سادہ سلیس زبان میں بھی ہو تو غزل کے پہلے تاثر میں، شعر کے پہلے تاثر میں ایک معنی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پس پردہ ان لفظیات کی گہرائی ان تراکیب لفظی کے اندر اگر کوئی قاری غوطہ زن ہوتا ہے تو غالب کی لفظیات اور غالب کے فکر کی وہ جہات کھلتی ہیں کہ آدمی متحیر ہو جاتا ہے کہ غالب کہنا کیا چاہتا ہے، غالب کی فکر کی اڑان کس درجے پر ہے، غالب اپنے مافیوز ضمیر کو کن فلسفیانہ موشگافیوں کے ساتھ پروب کر ہر عام و خاص کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ عامیانہ فہم و فکر والا قاری غالب کی غزل کو اپنے تئیں سمجھ کر اس کو برت لے، لیکن ایک فکری پیمانے پر اگر کوئی اور کوئی فلسفیانہ پیمانے پر اور کوئی تصوف کے پیمانے پر یا کوئی اور کسی پیمانے پر غالب کی غزل کو پڑھتا ہے تو متحیر رہ جاتا ہے کہ غالب کب عشق حقیقی کے پیرائے میں آتا ہے، کب عشق مجازی میں چلا جاتا ہے، غالب کب فکر کی بات کرتا ہے تو کب فلسفیانہ موشگافیاں چھیڑنے لگ جاتا ہے، غالب کب طنز کر جاتا ہے تو غالب کب ہلکی پھلکی نصیحتیں کر گزر جاتا ہے، تو غالب کب جز سے لے کے کل کا تصور بن جاتا ہے۔ یہ سمجھنا غالب کی جہاد کو مکمل کرنے کے لیے بھی ناکافی ہے۔ آج تک تفہیم غالب پر ہزاروں کتابیں آ چکی، تفہیم غالب پر ہزاروں نے قلم اٹھایا،
تفہیم غالب پر ہزاروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے غالب کے فکر و فلسفے کو مکمل پیش کر دیا، غالب کی کمالات کو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے غالب کی یہ غزل جو شامل نصاب ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ غالب کی شعر کا غزل کا یہ مطلب، پہلا مصرع یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، بہت عام زبان، سادہ اور سلیس زبان کے اندر غالب کا غزل کا یہ مطلب ہے۔ غالب کی غزل مکمل طور پر غزل کے اجزائے ترکیب پر متعین ہے۔ قافیہ ردیف کے لوازمات کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا گیا۔ اگر ردائف کا بیان ہوتا ہے تو ہوتا ہے یہ غالب کے غزل کے ردیف ہے۔ یار، انتظار، اعتبار، استوار، پار، گسار، شرار، روزگار، یہ غالب کے غزل کے قوافی ہیں۔ یعنی ایک مکمل غزل کا پہلا مصرع، مطلع کا پہلا مصرع، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ اس مصرے کے اندر، اس شعر کے مطلع کے پہلے مصرے میں غالب بہت سادہ سا لہجے میں، سادہ سا انداز میں اپنی باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، کہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ وصال کہتے ہیں ملاقات کو، ملنے کو۔ ہاں، ہم لوگ اکثر وصال ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی وصال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ اگر کسی کی موت پر، کسی کے انتقال پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب کا وصال ہو گیا۔ وصال کہتے ہیں ملنے کو۔ مرنا کس سے ملنا ہے؟ ہاں، یعنی عشق اللہ کے حضور پیش ہونا۔ موت انسان کے جسم کو فنا کرتی ہے، انسان کے روح کو نہیں، بلکہ انسان ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتا ہے۔ روز ازل میں جس سے جدا ہو کر اس فانی دنیا میں آیا تھا، یہاں سے جب اس کا سفر روز ابد کی طرف جاتا ہے اپنے حقیقی مالک سے ملاقات کے لیے، ایک لفظ انتقال ہوتا ہے، دوسرا وصال ہوتا ہے۔ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونے کو، قبر میں رکھ دینے کر رہی دنیا سے قبر کی طرف چلے جانا، دنیاوی زندگی سے آخرت کی زندگی کے سفر میں انتقال کہا جاتا ہے۔ انتقال ہوا ہے یعنی منتقل ہوئے ہیں۔ وصال ہوا ہے اللہ سے ملے ہیں، ملنا مثال کہتے ہیں ملنا کو۔ کہہ رہے ہیں یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ غالب بہت سادے سے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت میں ہی لکھا نہ تھا کہ ہم ہمارے محبوب سے ملتے، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ کہ ہمیں معلوم تھا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہمارا محبوب تھا، وہ ہماری قسمت میں تھا ہی نہیں، اس سے ملاقات ہماری قسمت میں تھی ہی نہیں۔ اگر اور وہ اللہ ہم کو اور لمبی عمر دے دیتا، اگر اور ہم جیتے تو ہم کو یہی انتظار ہوتا کہ کبھی ہمارے محبوب سے ملاقات ہو جائے گی۔ اگر اور جیتے رہتے، اگر اور زندگی ہوتی، اور زندگی اللہ بخش دیتا، تب بھی ہم ہمارے محبوب سے ملاقات کا انتظار کرتے۔ یہ ایک شعر کے یہ معنی تو ہو گئے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت میں نہیں تھا کہ ہم اپنی محبوب سے ملاقات کرتے، اگر اور زندگی بھی رہتی ہم کو محبوب کا انتظار ہی کرنا پڑتا۔ عام سی بات ہوگی، لیکن اس کے تھوڑا سا پہلو بدلیے تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالب جانتا تھا کہ زندگی میں کبھی محبوب سے ملاقات ہونا ہے ہی نہیں، مقدر میں ملاقات ہے ہی نہیں۔ اچھا ہی ہوا، غالب یہاں یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہو اس لفظ کے پس پردہ، اچھا ہی ہوا کہ ہمیں موت آ گئی، ورنہ اگر اور جیتے تو ہم کو انتظار ہی کرنا پڑتا، محبوب سے ملاقات نہیں۔ کم از کم موت کے بعد تو محبوب سے ملاقات ہو جائے گی۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا انتظار کہتے ہیں نا کہ انتظار بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کسی کا انتظار بہت صبر آزما ہوتا ہے۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار، ہمارے قسمت میں تھا ہی نہیں کہ محبوب کا انتظار ہوتا، اور یہ بہت اچھا ہوا، یہ بہت اچھا کہ موت ہم کو آ گئی، ورنہ ہم کو اپنے محبوب کے اگر جیتے تو ہم کے محبوب کے انتظار کا جو تکلیف تھی، جو صبر آزما وقت تھا، اس سے ہم کو بہت دوچار ہونا پڑتا، اور وہ محبوب کے نہ ملنے سے زیادہ، محبوب کے وصال نہ ہونے سے زیادہ، محبوب کے انتظار کی جو تکلیف تھی، وہ تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اگلا شعر ہے
تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ غالب بہت زیادہ نفسیاتی تہوں کو، نفسیاتی پیراؤں کو، انسانی نفسیات کی لاشعوری تک پہنچنے والا شاعر ہے، اور یوں کہ تحت شعور کو کھنگالنے والا شاعر ہے تو غلط نہیں، کیونکہ اس شعر کے اندر غالب نے اپنے لفظوں کے پس پردہ محبوب کے جو مزاج کی عکاسی کی ہے، یہ غالب کا حصہ ہے۔ کہتے تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ او محبوب، آپ نے یقیناً ملنے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے یقیناً وعدہ تھا آپ کا کہ ہم سے ملنے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے، آپ کا وعدہ جھوٹا ہے۔ تیرے وعدے پر جیے ہم، یہ جان جھوٹ جانا کہ تیرے وعدے پہ جینا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا زندگی کا فراڈ ہوتا، سب سے بڑا دھوکہ ہوتا۔ ہم نے تیرے وعدے کو جھوٹا سمجھا، اسی لیے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، کہ تیرے وعدے پر جیے ہم، ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، کہ ہم نے تیرے وعدے کو جھوٹا سمجھا اس لیے موت بھی ہم کو ترجیح دے دی۔ اگر یہ اعتبار ہوتا کہ تیرے وعدے پہ ہم کو بھروسہ آ جاتا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ملیں گے، اگر تو ملنے کا ہم کو یقین ہوتا کہ تو ضرور ملے گا، تو تیرے ملنے کی خوشی بھی ہماری موت کا باعث بن جاتی۔ ہر دو صورت میں محبوب سے جدائی کے غم میں بھی موت، محبوب سے ملنے کی خوشی میں بھی موت۔ یہ عشق کا وہ مقام ہے جہاں پر انسان جدائی اور وصل کی تمیز کھو دیتا ہے۔ یہ عشق حقیقی کا وہ منظر ہے جہاں پر عاشق اور معشوق کے درمیان کے وہ تمام ملکوتی پردے اٹھ جاتے ہیں، جہاں پر انسان جسمانی اور روحانی اعتبار سے مکمل طور پر اپنے معشوق کے حصار میں آ جاتا ہے۔ اس کی زندگی اور موت کا یہ مرحلہ وہاں پر بے معنی ثابت ہو، یہ عشق کی وہ انتہا ہے۔ اگر غالب کے اس شعر کو اس پیرائے میں سمجھے، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، اگر عام تفہیم اس کی کر لیں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ شاعر نے غالب نے اپنے محبوب کے وعدے کو جھوٹا ہی سمجھا تھا۔ جو وعدہ محبوب نے کیا تھا کہ ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے، اگر یہ وعدہ شاعر نے اپنے محبوب کے وعدے کو جھوٹا ہی جانا اس لیے کہ خوشی سے مر نہ جائے، اگر اس کو بھروسہ ہوتا کہ محبوب آئے گا وہ اس خوشی میں بھی مر جاتا، عام سی بات ہوگی۔ لیکن اس کے پس پردہ جو غالب کی ذہنی فکری کار فرمائیاں ہیں، وہ سمجھنے کی نازک نکات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے وعدے پہ ہمیں جیے ہم تو ہم یہ جان جھوٹ جانا کہ میرے محبوب اگر تیرے وعدے کو ہم سچ بھی سمجھ لیتے تب بھی ہمارے لیے موت تھی، اور ہم نے تیرے وعدے کو جھوٹا سمجھا تب بھی ہمارے مقدر میں موت ہی تھی، کہ ملاقات بیرگیف نہیں ہونا تھی۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندہ تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ شاعر نے اپنے پچھلے دونوں شعروں کو تسلسل بخشا، اپنے خیالات کو تسلسل بخشا، اور یہاں پر تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا کہتے ہیں کمزور کو، کچے کو، بودھی لکڑی کہا جاتا ہے کہ نازک چیز کو کچے کو، کہ بہت بودا تعلق ہے یعنی بہت کمزور تعلق ہے۔ شاعر نے تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد وعدہ قسم، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب، ہم نے تیرے آنے کے وعدے پہ تو کبھی بھروسہ کیا نہیں تھا۔ جس طریقے سے تو نازک اندام ہے، جس طریقے سے تو نفیس مزاج ہے،
جس طریقے سے تیری نازک اندامیاں ہیں، جس طریقے سے تیری نزاکت ہے، نفاست ہے، شگفتگی ہے، جو کہ پائیدار نہیں ہے، بہت ہی نازک اندامی، جس طریقے سے تیری جسمانی اور روحانی ہے، ویسے ہی نازک تیرے وعدے ہیں، ویسے ہی تیرے وعدے وفا نہیں ہونے والے۔ ہاں ہم جانتے ہیں تیرے وعدے جس طریقے سے تیری نازکی بودا ہے، جس طریقے سے تیری نازک اندامی ہے، ویسے ہی تیرے وعدے بھی بہت نازک ہیں، کبھی بھی ٹوٹ جائیں گے۔ تیرے وعدوں میں وفا کا عنصر نہیں ہے، تیرے وعدوں کو وفا کرنے کی تیرے پاس سکت نہیں ہے۔ تیری نازکی سے جانا، تیری خوبصورتی سے، تیری نازکی سے ہم نے یہ جان لیا کہ تو اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکتا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تو اپنے وعدے پر، اپنی بات پہ پکا ہوتا تو کبھی اپنے وعدوں کو توڑتا ہی نہیں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ کلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ بہت ہی خوبصورت سا غالب کا یہ شعر کہ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ ہم کہتے ہیں نا اگر کسی پہ کوئی بہت زیادہ غم ٹوٹا اور لوگ آ کر تھوڑا سا کوئی سمجھانے کی کوشش کریں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معلوم ہے میرے دل پہ کیا بیتی ہے، میں نے سہا ہے، یہ تکلیف میں نے سہی ہے، آپ کون ہوتے سمجھانے والے، آپ کون ہوتے بتانے والے؟ تو کہہ رہے کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ کلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ کلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پاس ہوتا۔ کہہ رہے کہ میرے دل سے پوچھو مجھے تکلیف کیا ہوتی، تیرے تیر نیم کش، نیم کہتے ہیں کچے کو، ادھورے کو، تیر نیم کش یعنی وہ تیر جو آدھے تیر سے، آدھے باندھ سے کھینچا ہوا، جس پہ مکمل تناؤ نہیں دیا گیا ہو، یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا نشانہ کس طاقت سے اور کتنی دوری پہ لینا ہو اتنا زیادہ تیر کو کھینچا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہر دو معنوں میں بات آئے گی کہ جس تیر سے محبوب نے وار کیا وہ بالکل قریب تھا، اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں لینی پڑی کہ بہت زیادہ اپنے تیر کو دکھتا اندھا، بلکہ نیم کشی میں ہی اس نے میرے دل پر وار کر دیا۔ یا یوں بھی ہوتا ہے کہ تیر کو زیادہ تناؤ نہ دینے کی وجہ سے بہت ہلکے سے تیر پہنچا اور اس کے جگر پر لگ گیا، اور جس سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تیر جگر کے آر پار ہو جا، موت واقع ہو جاتی، آدمی کو ایک ہی لمحے میں تکلیف سے نجات مل جاتی، لیکن کئی زخم دے کر تیر نکل گیا، اس کی تکلیف ایک بہت لمبی اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کہ میرے دل سے کوئی پوچھے کہ جو تو نے تیر چھوڑا تھا، جو تکلیف مجھے دی ہے، یہ کلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، کہ جو تو نے تیر چھوڑا تھا وہ بالکل آ کر میرے دل پہ، میرے جگر پر اٹک گیا، اور جس کی جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا میٹھا میٹھا احساس میرے دل کے اندر جاگ رہا ہے۔ کلش کہتے ہیں چبن کو، اس کی جو تیر کی چبن ہے، وہ چبن میرے اندر ایک مٹھاس اور ایک درد اور ایک کرب پیدا کر رہی ہے۔ اگر تو تیر تیز چھوڑتا، تیر پورا باندھ تان کر چھوڑتا تو دل کے پار ہو جاتا، ایک ہی وقت میں موت واقع ہو جاتی، اور میں اس لطف سے، محبوب کی محبت کے لطف سے ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ بھی میرے لیے یہ کلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، جو کلش، جو چبن ہو رہی، جو میرے دل کے اندر تیری محبت کے احساس کی کمپلیں پھوٹی ہیں، جو تیری محبت کے جذبے میرے اندر ہیں، جو مٹھاس ہے، یہ کہاں سے ہوتی اگر تیرا چھوڑا ہوا تیر دل کے پار ہو جاتا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ کہہ رہے ہیں غالب اسی تسلسل میں چلیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غالب کیسا ہے۔ کہ غالب ایک تو اپنے محبوب کے وعدوں پہ وفا نہیں، جانتا ہے کہ محبوب وعدہ وفا نہیں کرے گا، ملاقات نہیں ہوگی، اور بلکہ اس کے جو کرب اور اس کی تکلیفیں ہیں محبوب غالب اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، اس کی محبت کی مٹھاس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے دل کے اندر اتنی تکلیفیں ہیں، اتنے درد ہیں، اتنے کرب ہیں، دوستوں کے سامنے اس لیے دکھڑا سنایا جائے کہ دوست ہمارے غم کا کوئی سازگار، کوئی چارہ ساز بن جائے، کوئی ہمارے غم کا حل تلاش کر لے، کوئی ہماری غم گساری کر لے، ہمارا خیال کر لے، ہمارے دل کو ہلکا کر دے۔ لیکن ایسا تو کوئی دوست نظر نہیں آتا، بلکہ ہر کوئی نصیحت کے پٹارے، ناسے نصیحت کرنے والا نصیحت کے پٹارے کھولنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ یہ غالب کا ضرب المثل شعر ہے۔ اکثر
لوگ اپنا دکھڑا کسی دوست کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی، تاکہ دوست اس کے غم کو غلط کرے، غم کو ہلکا کرے، اس کو صبر کرے، تلقین کرے. لیکن بعض دوست ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ اس کی اس تکلیف سے نجات دلانے کے بجائے ان کو نصیحت میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ کمزور دوست غالب انہی کی طرف اشارہ ہے. یہ کہاں کی دوستی ہیں کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. غالب کہہ رہے ہیں کہ کیسی دوستی ہیں کہ جس کے سامنے دکھڑا بیان کرنے جا رہے تھے کہ کوئی ہم کو ہماری چارہ سازی کرے گا، کوئی ہماری غمگساری کرے گا، کوئی ہمارے غم کو ہلکا کرے گا، یہ تو الٹا ہماری اوپر نصیحتیں کے پٹارے کھول کر بیٹھ گئے. رنگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہیں اگر یہ شرار ہوتا. رگ سنگ، رگ ہماری شریان، ہماری نسیں، سنگ پتھر کی، رگ سنگ سے پتھر کی رگوں سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے ہم غم سمجھ رہے ہیں اگر یہ شرار ہوتا. کہہ رہے ہیں کہ ہم پر تکلیفیں اتنی ٹوٹی، غم اور علم اتنے آئے، محبوب کا انتظار، محبوب کی وفائی کا کرم اتنا ہے کہ اگر یہ غم اور یہ علم اگر پتھر پر بھی جاتا تو پتھر سے بھی خون کے شرارے پھوٹ پڑتے. یعنی غالب اپنی تکلیف کو، محبوب سے جدائی کو، محبوب کے وصال کی تڑپ کو جو بیان کر رہا ہے، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا. اگر یہ تکلیف جو کرب ہمارے اندر ہے، اگر یہ رگ سنگ پر، اگر پتھر پر بھی پڑ جاتا تو پتھر کی شریانوں سے بھی اس طریقے سے شرارے ابل پڑتے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے. یعنی غالب اپنی کرب کو، اپنی تکلیف کو، اپنی محبوب سے جدائی کے درد کو، محبوب سے ملنے کے انتظار کو، محبوب سے ملنے کی تڑپ کو جس شدت کے ساتھ یہاں بیان کر رہا ہے وہ انداز رگ سنگ. ترکیب دیکھیں کیسے مرکب لفظ ہیں، کسی لفظوں کی کتنی خوبصورت. اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پتھروں میں نہ کوئی شریان ہوتی ہے، نہ کوئی رس ہوتی ہے، نہ خون ہوتا ہے، نہ پانی ہوتا ہے. پتھر پھوڑو، دو ٹکڑے ہو جائے، بے جان سی چیزیں. لیکن محبت پتھر میں بھی جان ڈال دیتی ہے. غالب نے کتنا بہترین، رگ سنگ سے، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، کہ جسے غم سمجھ رہے ہو اگر یہ شرار ہوتا. جو غم کرب ہمارے اندر ہیں اگر یہ پتھروں پر بھی آ جاتا اس کے اندر سے بھی شرارے پھوٹ پڑتے. یہ غالب غم اگرچہ جاں غسل ہے یہ کہاں بچے کے دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. غالب کہہ رہے ہیں کہ ہم جان رہے ہیں غم اگرچہ جاں غسل ہے یہ کہاں بچے کے دل ہے، کہ جو ہم پر غم ٹوٹا، جو غم آیا، ہم جانتے ہیں یہ جاں غسل ہے، جان لینے والا ہے. یہ غم بہت بڑا ہے، محبت کا غم بہت بڑا ہے. اگر عشق کا غم، غم عشق گر نہ ہوتا تو غم، اگر عشق کا غم نہیں ہوتا تو ہم کو روزگار کا غم ہوتا. دیکھیے غالب نے اس شعر کے اندر اپنی زندگی کا پورا نقشہ کھینچ دیا. غالب کی ایک شاعرانہ زندگی ہے جس میں عشق، محبت ہے، زندگی کے فکر و فلسفہ ہے، لیکن غالب کی ایک حقیقی زندگی ہے جہاں پر غالب کے روزگار کے مسائل درپیش تھے. غالب نے اس شعر کے اندر بڑے خوبصورتی سے دونوں کیفیتوں کو جذب کر دیا کہ غم اگرچہ جاں غسل ہے پہ کہاں بچے کے دل ہیں، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. کہہ رہے ہیں کہ اگر عشق نہیں کرتے تو روزگار کے جھمیلوں میں ہم پڑے ہی ہوتے، کوئی نہ کوئی روگ ہم نے پالا ہوتا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. کہہ رہے ہیں کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. کہہ رہے ہیں کہ شب غم یعنی وہ غم جو رات کا غم ہو، رات کا غم یعنی عشق کا غم، محبوب کا غم، اکیلے میں تنہائی کا کرب اور اکیلے میں تنہائی کا تڑپ، بستروں پر کروٹیں بدلنے والا غم. کہوں کس سے کیا ہے کہ میں کس سے بتاؤں کہ شب غم، وصل، جدائی کا غم کیا چیز ہے. اگر یہ شب غم کسی کو بتاؤں، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اگر یہ اس غم کے اندر ایک بار مرنا ہوتا تو میں مر جاتا، میں موت کو پسند کرتا مگر یہ غم نہیں پالتا. لیکن یہ غم ایسا ہے کہ اس کے اندر موت بھی نہیں آتی. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. ہوئے مر کے ہم جو رسوا کیوں نہ غرق دریا. شاعر کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا ہم مرتے، ہاں ہوئے مر کے ہم جو رسوا نہ اور غرق دریا ہو جاتے، نہ ہماری کہیں قبر بنتی، نہ کوئی جنازہ اٹھاتا،
نہ قبر بنتی کوئی قبر پہ آ کر ہماری رسوائیوں کو یاد کرتا، محبوب سے بدائی کو، ہم پہ جو محبت کے داغ لگے ہیں اس کو یاد کرتا، اور نہ ہی کوئی ہمارے جنازے میں پہنچتا، نہ ہماری زندگی کی ہماری زندگی کے چرچے کرتا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ کہ کتنا اچھا ہوتا کہ موت کے بعد کی رسوائی سے بچنے کے لیے نہ ہماری کہیں قبر بنتی، نہ کہیں جنازہ اٹھتا، بلکہ کہیں ہم دریا کے اندر غرق ہو جاتے، یا اور کوئی صورت پیش آتی جس سے ہم اس کرب سے، اس رسوائی سے، لوگوں کی اس تان سے کہ بھئی غالب پوری زندگی بھر اپنے محبوب کی یاد میں، اپنے محبوب سے تڑپتا رہا۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ کہہ رہے ہیں اب غالب نے یہاں پر دیکھیے عشق حقیقی، عشق مجازی کے پیرائے سے عجیب طریقے سے غالب نے اس شعر میں عشق حقیقی کے پیراؤں کو اجاگر کیا ہے، بہت ہی خوبصورتی سے عشق حقیقی کی طرف لے کر گیا۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، کہ محبوب اپنے غالب کے اندر جو محبوب سمایا ہوا ہے، جو محبوب غالب کا تصور ہے، غالب کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کو کون دیکھ سکتا ہے، وہ یگانہ، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال ہے ہی نہیں، وہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ یہ صوفیانہ رنگ کا ایک بالکل تصوف، عشق حقیقی کیا ایک شعر ہے کہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے، اللہ کا جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ یکتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، کہ نہ اللہ کا اکیلا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دوئی کی بو، اگر اس کے اندر، میرے محبوب کے اندر دوئی کی بو اس جیسی ہونے کی کوئی شبہ بھی ہوتا تو دو چار ہو جاتے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلا واحد ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ آخری شعر غالب کا بہت جاندار شعر، کہیں کہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خوار ہوتا۔ غالب کے غزل کا یہ مقطع جس کے اندر غالب نے کہا ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو وعدہ خوار نہ ہوتا۔ غالب کو یہ احساس تھا کہ جو مشغافیاں، جو فلسفانیہ پیکر، جو تصوفانہ موضوع، جو عشق حقیقی کے جو پیکر غالب اپنی شاعری کے اندر تراشتا ہے، جو نکات موضوع بحث لاتا ہے، جو فکر و فلسفے کی تار چھیڑتا ہے، وہ یقیناً ایک صوفی کا، ایک عالم کا، ایک فلسفی کا موضوع ہے۔ لیکن غالب کہہ رہا ہے کہ یہ مسائل تصوف، او غالب جو مسائل تصوف کو تو چھیڑتا ہے، جو تصوف کی موشگافیوں کی تو بیان کرتا ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان، یہ تیرا انداز تکلم ہے، تیرا بیان کرنے کا انداز ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خوار ہوتا۔ یہ تو ولیوں جیسی زبان ہے، یہ ولیوں جیسی مسائل کا ذکر ہے۔ اگر تو ولی نہیں ہوتا تو ساری دنیا، اگر تو وعدہ خوار نہ ہوتا، تو شرابی نہ ہوتا، تو تیری بات سے، تیرے بیان سے، تیری موشگافیوں سے، تیرے فکر کو، تیرے فلسفے کو لوگ جب سنتے پڑھتے تو یہ مانتے کہ اپنے وقت کا غالب ایک بڑا ولی گزرا ہے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خوار ہوتا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیے ہوتے یہی اعتبار ہوتا۔ اس طریقے سے غالب کی غزل، مشہور غزل، آپ یوٹیوب چینل پر جائیے، غالب پر بنی ہوئی فلمیں دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر جگہ، اور جتنے بڑے موسیقار اور سنگر گزرے ہیں، گلوکار گزرے ہیں، ان لوگوں نے غالب کی غزل کو ضرور، جگجیت سنگھ لے لیجیے، غلام علی لے لیجیے، پنکج اداس لے لیجیے، اور عبدالعزیز لے لیجیے، جتنے سارے لوگ گزرے ہیں، ماضی قریب کے کہیے، کلاسیکل کہیے یا ماڈرن زمانے کے کہیے، کہیں نہ کہیں غالب کی غزل کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے غزل مکمل کی، اگلے باب میں ہم اگلی غزل